وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، دنیا ترقی مشینوں کے معاملے میں کر سکتی ہے، دنیا ایجادات کے معاملے میں ترقی کر سکتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ دنیا گناہوں کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے کر سکتی ہے، مگر گناہوں سے روکنے کے حوالے سے، اضطراب سے بچانے کے حوالے سے، بے راروی سے بچانے کے حوالے سے آج تک دنیا نے ہمارے سامنے کوئی حل پیش نہیں فرمایا، کوئی حل ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، کوئی منصوبہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تکتی ہوئی دنیا کو ایسے گناہوں کے ماحول کے اندر اگر گناہوں سے روکنے والی کوئی چیز ہے، اگر گناہوں سے بچانے والی کوئی چیز ہے، اگر گناہوں کے سد باب کے لیے ہم کسی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مقدس ہے۔ اگر آپ اور آپ اس کا جائزہ لیں گے، اور آپ جب قرآن مقدس کے پاس اپنے اس پیچیدہ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے پہنچیں گے کہ ہم نے تو بہت تلاش کیا دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح روکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح محفوظ رکھیں، مگر دنیا نے حل پیش نہیں کیا۔ اے قرآن، تو ہمیں حل پیش کر کے بتا دے کہ آخر ہم اپنے وجود کو گناہوں سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، ہم کامیابی کی راہ کیسے چل سکتے ہیں، ہم کامیابی کی شاہراہ پر کس طریقے سے گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مقدس اشاروں میں کہتا نظر آتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالی تم سب پر نگرانی فرما رہا ہے۔ رقیب کے معنی نگراں کے ہوتے ہیں، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، رب تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس کا مفہوم اگر آپ سننا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے، اللہ تمہیں اور ہم سب کو دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے دیکھنے کا تصور جس کے دل میں جتنا زیادہ جاگزی ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، انسان اتنا ہی نیکیوں سے قریب ہونے لگتا ہے، گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ آج جب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان برائی کیوں کرتا ہے، انسان بے حیائی کیوں کرتا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا۔ اگر ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر موجود نہ ہو اور ٹیچر کی کرسی خالی ہو تو طلبہ مستی کرتے نظر آئیں گے، طلبہ شرارت کرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکت بھی کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے نگراں کی کرسی خالی ہے، ٹیچر کی کرسی خالی ہے، ہمارے کلاس روم کے اندر ٹیچر موجود نہیں، اسی لیے وہ جو جی میں آئے گا کریں گے۔ مگر جیسے ہی ٹیچر اپنی کرسی پر آ کر کے بیٹھ جائے گا تو شریر طلبہ بھی جو ہے بڑی شرافت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی کچھ بھی نہیں کیا گیا، نہ مارا گیا، نہ پیٹا گیا، نہ تنبیہ کی گئی، نہ ڈانٹا گیا، آخر وہ طلبہ خاموش کیوں ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کا احترام کرتے ہیں ان کے بارے میں انہیں یقین ہو گیا، ہمارا سرپرست ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ٹیچر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا استاد ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے مقامات پر ہندوستان کے اندر ہیلمٹ پہننے کا قانون ہے، اور یہ پورے ہندوستان بھر میں یہ قانون موجود ہے۔ آپ بائک چلا رہے ہوں، اگر آپ نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو اور آپ کو پتا چلے گا کہ فلاں مقام پر پوائنٹ پولیس موجود رہتے ہیں اور ہیلمٹ نہ پہننے کی بنیاد پر وہ ہم پر فائن لگائیں گے، تو جیسے ان کا پوائنٹ آئے گا آپ اپنے سر پر ہیلمٹ ڈال لیں گے۔ کیوں ڈالیں گے؟ آپ قانون کے خلاف اپنی بائک کو چلا رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ پوائنٹ آیا آپ نے ہیلمٹ سر میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ فائن لگانے والا پولیس دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر پوائنٹ پولیس موجود ہو تو انسان قانون کے خلاف بائک نہیں چلاتا، قانون کے خلاف گاڑی نہیں چلاتا۔ اگر کلاس روم میں ٹیچر موجود ہو اور دیکھ رہا ہو تو پھر طلبہ جو ہے اس کے مزاج کے خلاف کام نہیں کرتے، شرارت اور مستی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ انسان کو بھی یہ تصور چاہیے تھا، ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر پل دیکھ رہی ہے، ہر لمحہ دیکھ رہی ہے۔ تو قرآن نے یہ تصور عطا کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں
तुम्हें देख रहा है, वो तुम पर निगरानी फरमा रहा है। ये तसव्वुर मत करना कि अगर जमीन के ऊपर है तो वो हमें देख रहा है, अगर हमने प्लेन में जाकर अल्लाह की नाफरमानी की वो हमें न देखेगा, या पहाड़ों की बुलंदी पर जाकर अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी की वो हमें न देखेगा। अगर तुमने ये तसव्वुर किया कि जब तक जमीन के ऊपर है उस वक्त तक वो देख रहा है, अगर हम नीचे तह में जाकर गुनाह करेंगे तो वो शायद हमें न देखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मकाम पर कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे आमाल के हवाले से खबर रखता है, वो खबीर है, वो तुम्हारे आमाल को जानता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ला चुके हैं, जब रब पर ईमान ला चुके हैं, उसकी वहदानियत का इकरार कर चुके हैं, उसके रसूल की रिसालत का इकरार कर चुके हैं, तो अब आप मुझे बताएं, अगर रात की तन्हाइयों के अंदर कोई अपने कमरे के अंदर अय्याशी की बज़्म सजाता है तो वो क्या तसव्वुर करता है? अल्लाह उसे नहीं देख रहा है, रब उसे नहीं देख रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर सफर करते हुए कोई अपनी कार के अंदर म्यूजिक सुन रहा है और अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो क्या ये वो तसव्वुर करता है कि अल्लाह उसे नहीं देख रहा है? वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो मुसलमानों बताओ, क्या हमें ये जेब देता है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें, रब की नाफरमानी करें? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब उसकी पकड़ किसी पर हो जाती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा इज्जतदार कहलाने वाला जिल्लत की खाक में मिलता नजर आता है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर किसी ताकतवर पर उसकी पकड़ हो जाती है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अताब का शिकार हो जाता है, तो उसका तख्त ताज भी मिट्टी में मिलता नजर आता है, उसकी ताकत भी मिट्टी में मिलती नजर आती है। अल्लाह के गजब को दावत न दी जाए, रब के गजब को दावत न दी जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज गुनाहों का माहौल हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, दुनिया की कोई कौम गुनाह करके ना कामयाब हो सकी है, न हम कामयाब हो सकते हैं। अगर कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफा करीम के तरीके पर चलने में मिलेगी, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों में मिलेगी, नेकियों के माहौल में मिलेगी। गाने सुन करके कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी मिलेगी तो लबों पर नाते मुस्तफा सजाने से मिलेगी, इश्क मुस्तफा में तड़पने से मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदा देख रहा है, इसी तसव्वुर को नमाज मजबूत करती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हदीस जिब्रील में है, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? जब जनाब जिब्रील रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरीक़े सवाल सिखाने के लिए आए तो उन्होंने एक सवाल ये भी किया था, हुजूर एहसान किसे कहते हैं? तो मेरे आका ने यही जवाब दिया था, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, कि एहसान ये है कि जब तू इबादत कर तो ये तसव्वुर कर कि गोया तू खुदा को देख रहा है। अगर गोया ये तसव्वुर तेरा नहीं जमता तो फिर ये तसव्वुर कर कि खुदा तुझे देख रहा है, और खुदा तो तुझे देख ही रहा है। अब आप मुझे बताएं, कोई फज्र की नमाज में पहुंचा और नमाज में पहुंचने के बाद वो 4 रकातों में ये तसव्वुर जमाता रहा, अल्लाह मुझे देख रहा है, रब मुझे देख रहा है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसका यही तसव्वुर होगा। अगर हाथ चोरी की तरफ बढ़ेंगे तो फौरन दिल कहेगा अल्लाह मुझे देख रहा है, चोरी से उसका हाथ रुक जाएगा। अगर उसकी जबान झूठ पर चलने लगेगी तो उसके दिल में जो नमाज का तसव्वुर जमा हुआ था फौरन उससे झिझोड़ करके कहेगा अल्लाह मुझे देख रहा है, उसकी जबान झूठ से रुक जाएगी। अगर वो किसी को गाली देने की कोशिश करेगा, अल्लाह मुझे देख रहा है, इस तसव्वुर की बुनियाद पर वो अपनी जबान को गाली से रोक लेगा। इसी तरह से दूसरे गुनाहों के हवाले से मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये 5 वक्त की नमाज या तो सुबह के वक्त तो पूरी 5 वक्त की नमाज रह जाती, या शाम के वक्त तो पूरी 5 वक्त की नमाज हो जाती। आखिर
24 घंटों के अंदर इन 5 वक्तों की नमाजों को क्यों रखा गया और मौके मौके से क्यों रखा गया? इसलिए कि बंदा अगर फज्र की नमाज पढ़ ले तो ज़ोहर तक के ये तसव्वुर ताजा रहेगा। अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराका, ये तसव्वुर के गोया मैं अल्लाह को देख रहा हूं। ये तो बहुत बड़ा तसव्वुर है, मगर ये तसव्वुर तो हम कर ही सकते हैं कि खुदा हमें देख रहा है और वो तो हमें देख ही रहा है। जब फजर में ये तसव्वुर बनेगा तो वो ज़ोहर तक कायम रहेगा। फिर ज़ोहर के वक्त तो अगर मद्दिम भी पड़ गया, फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा तो वापस ये तसव्वुर आ जाएगा। फिर असर की नमाज के वक्त फिर यही तसव्वुर, मगरिब के वक्त की नमाज के वक्त फिर यही तसव्वुर, इशा की नमाज के वक्त यही तसव्वुर, फिर वापस फजर की नमाज के वक्त यही तसव्वुर। ये तसव्वुर इतना जम जाए कि खुदा मुझे देख रहा है कि बंदा अगर तिजारत की मंडी में जाए तो भी उसके कदम बहकने न पाए, इसलिए कि खुदा मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। जिसके दिल में ये तसव्वुर बैठ जाएगा उसके कदम गुनाह की तरफ न जाएंगे। आज अगर हमारे कदम गुनाह की तरफ जा रहे हैं, ये तसव्वुर दिलों में मद्दिम पड़ चुका है, ये तसव्वुर दिलों के अंदर कमजोर हो चुका है कि अल्लाह हमें देख रहा है, रब हमें देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के देखने की शान ये है कि जब सारी दुनिया के लोग सो जाते हैं तो भी अल्लाह को नींद नहीं आती। नींद तो दूर की बात है, वो ऊँघने से भी पाक है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान एक औरत पर फरेबता हो गया, उस पर शैदा हो गया और उसको हासिल करने के लिए वो कोशिशें करता रहा कि किसी तरह मैं उसे हासिल कर लूं। आज भी नौजवानों की कैफियत ये है कि जहां जवानी की दहलीज पर कदम रखा किसी के जुल्फ रुखसार का दीवाना हो गया। अरे नादानो, उस फानी हुस्न की तरफ क्यों जाते हो? आओ सुन्नी दावत इस्लामी इमाम इश्क मोहब्बत के मिशन की इशाअत करते हुए आपको ये पैगाम देती है कि फानी हुस्न की तरफ न जाओ। अगर किसी के हुस्न को चाहना है तो उस मुस्तफा प्यारे के हुस्न की तरफ आओ, जिसके चेहरे को खुदा भी 100 बार प्यार से देखता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी, सरकार की गुलामी, मसलक आला हजरत। हर हुस्न फना हो जाएगा, हर हुस्न जिसके तुम शैदाई हो उसकी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और उसका इख्तिताम कब्र की गली सड़ी मिट्टी है, बदबू है। मगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम यह है कि अगर चांद चमक रहा है तो वो भी दरे मुस्तफा से खैरात लेकर चमक रहा है। अगर सितारे चमक रहे हैं तो वो भी दरे मुस्तफा से खैरात लेकर चमक रहे हैं। अगर सूरज दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर रहा है तो दरे मुस्तफा से खैरात लेकर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इसीलिए तो बड़े मजे में फरमाते हैं, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा। उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। उस हुस्न के शैदाई बन जाओ जिस हुस्न के मुश्ताक हुराने बहिश्त भी नजर आते हैं। उस हुस्न के शैदाई बन जाओ, अरे उनके उतलवों का धोवन उतरता है तो जन्नत का रंग और रोगन बनता है। उस हुस्न के शैदाई बन जाओ, वो ऐसा हुस्न है कि अल्लाह अकबर, अगर जनाबे यूसुफ को मिलता है तो दुनिया उनकी शैदाई होती नजर आती है। अगर जनाबे यूसुफ के हुस्न में हुस्न मुस्तफा न होता
تو دنیا جناب یوسف کی شیدائی نہ ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے نوجوان آوارگی کی راہ پر جا رہے ہیں، بے راروی کی راہ پر جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو دنیا تمہیں عشق و محبت کا پیغام فلم اور سیریل کے ذریعے سے دے رہی ہے، میری بہنیں بھی موجود ہے، وہ بھی توجہ سے سنیں۔ پارکوں میں لڑکوں کی، اجنبی لڑکوں کی بائک پر جانا، ان کے ساتھ بے پردہ ملنا، فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنا، یاد رکھیں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جس کو محبت کا نام دے کر عصمتوں کا سودا کیا جا رہا ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے، اس کا نام عشق نہیں ہے، اس کا نام تو پاگل پن ہے، اس کا نام تو نفسانیت ہے، اس کا نام تو دھوکہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اگر کوئی گناہگار کی محبت یا گناہوں کی طرف لے جانے والی نام نہاد محبت یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس میں کبھی وفا کی امید نہ رکھنا۔ اگر تمہیں کہیں پہ وفا ملے گی، اگر کوئی محبت ہمارے بیڑے کو پار لگائے گی تو وہ کسی اور کی محبت نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ ارے ماں کے شکم سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے لے کر دنیا تک اور دنیا سے لے کر قبر کے اندھیرے کو دور کرنے تک اگر کوئی مددگار ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ دوستوں کی محبت بھی ایک مرتبہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بھائیوں کی محبت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، احباب کی محبت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جانتے ہیں آپ، جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا باپ بھی منو مٹی کے نیچے دبا کر ایسے پلٹتا ہے جیسے کبھی پہچانتا بھی نہیں تھا، بھائی بھی اس طرح پلٹتے ہیں جیسے کبھی پہچانتے نہیں تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں روتے ہوئے پلٹتے ہیں مگر مجبور ہے، منو مٹی منہ پر ڈال کر پلٹتے ہیں۔ قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر میں سیاہی ہے، مجھے بتاؤ اس قبر کے اندھیرے کو دور کرنے والا کون ہے؟ دوستو تو اندھیرا کر کے چلے گئے، دوستو تو تاریکی کر کے چلے گئے، باپ تو تاریکی کر کے چلا گیا، بھائی تو تاریکی کر کے چلے گئے۔ ارے سب سے محبت کرنے والوں، جس مصطفیٰ کریم کو بھول بیٹھے ہو، وہ وہی رسول ہے جو اپنے رخ روشن کی تجلی سے قیامت تک کے لیے ہماری قبر کو روشن کرنے کے لیے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی۔ اگر قبر کو روشن کرنا ہے، مصطفیٰ کریم سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ کہیں رہو، بستر پر جسم رہے یا گھر میں جسم رہے، ہمارا دل کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل کہیں ہو تو وہ رسول اللہ کے قدموں میں ہو۔ زمین کے کسی بھی خطے میں جاؤ، اگر دل تمہارا کہیں تڑپے تو قدم ناز مصطفیٰ میں تڑپے۔ اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام احمد رضا کا دل بھی کھویا تھا، ان کا دل بھی ان کے پاس نہیں رہتا تھا، اسی لیے تو تڑپ کر کہتے ہیں ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تو کہتے ہیں جب یہ دل گم ہو گیا، بریلی کی دھرتی پر ہے، بریلی میں اپنے مکان پر ہے اور دل گم ہو گیا ہے، مگر جب ڈھونڈا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ امام احمد رضا نے پیغام دیا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اور عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہو اور اپنی قبر میں راحت کی نیند سونا چاہتے ہو تو تم کہیں رہو، تمہارا دل قدم ناز مصطفیٰ میں دھڑکتا رہے، قدم ناز مصطفیٰ میں پڑا رہے، ان کی بارگاہ کے شیدائی بن جاؤ۔ اسی لیے ہم امام احمد رضا کو چاہتے ہیں کہ وہ رسول اعظم کو چاہتے تھے، وہ آقا سے محبت کرتے تھے۔ آج خاندیش کی سرزمین پر بدعقیدہ اپنے پنجوں کو گالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان سنی مسلمانوں کے دلوں سے رسول اعظم کی محبت کو نکال دیں، مگر یاد رکھیں جب تک کہ اس سرزمین پر امام احمد رضا کے
کے غلام موجود رہیں گے. ان بولی بالی امت کے دل سے عشق مصطفیٰ کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے, محبت رسول کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنی غربت سے نہ گھبرانا, اپنی غربت سے پریشان نہ ہونا. جس کے پاس محبت رسول کی دولت ہے اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, آج نوجوان بھی پتہ نہیں کس کو دل دے بیٹھتے ہیں, کس سے محبت کر بیٹھتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک نوجوان ایک عورت پر شیدا ہو گیا, اس سے محبت کر بیٹھا, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ الگ الگ انداز سے داؤ پیچ کھیلتا رہا. ایک دن اسے پتا چلا کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ لڑکی تو کسی قافلے میں جا رہی ہے, کسی قافلے کے لیے روانہ ہو رہی ہے. وہ نوجوان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا قافلے میں, اور قافلے والے صبح کو نکلے اور دن بھر چلتے چلتے جب تھک گئے اور سورج ڈوب گیا, سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرنا شروع کیا اور رات بالکل تاریک ہو گئی. اس وقت وہ نوجوان نے دیکھا کہ سارے قافلے کے لوگ تھک کر کے بالکل چور ہیں اور خواب خرگوش میں سو چکے ہیں. لوگوں کے کھراٹے کی آواز جو ہے جنگل کے سناٹے کو توڑ رہی ہے. ایسے عالم کے اندر وہ نوجوان اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد چپکے سے اس کے کان میں کہتا ہے, تمہیں معلوم ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں, میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں. مجھے تو قافلے میں کوئی کام ہی نہیں تھا, مگر میں صرف اس لیے آیا ہوں, صرف اس لیے میں نے سفر کیا ہے اتنا لمبا کہ تم قافلے میں جا رہی تھی, میری غرض تم ہو, میری مطلوب تم ہو, میری مقصود تم ہو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لڑکی نے کہا, اے نوجوان تو جتنا مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کئی درجہ زیادہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں, مگر یاد رکھ اگر تو نے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل چاہی اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا کیا ہوگا, نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس نوجوان کو کہا کہ دیکھ ایسا تو نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو. وہ نوجوان نے سوچا میرا تو کام بن گیا, اللہ اکبر. وہ سوچنے لگا میں اچھا ٹھیک ہے, وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی دیکھ کر کے آتا ہوں. قافلے والے سو تو نہیں رہے ہیں, جاگ تو نہیں رہے ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے میں دیکھ آتا ہوں. وہ خوشی خوشی پورے قافلے کا چکر لگاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اب خوش ہو جاؤ, اب بالکل مسرور ہو جاؤ, اس لیے کہ اللہ اکبر پورے قافلے کے لوگ اطمینان سے سو رہے ہیں, انہیں اپنی خبر نہیں ہے نیند کی وجہ سے, وہ ہماری کیا خبر لیں گے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا وہ لڑکی کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی, اس کا پورا وجود کانپنے لگا. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, جب اس نوجوان نے لڑکی کو کانپتے دیکھا تو پوچھا کیوں کانپ رہی ہو, تمہارے وجود پر کپ کپی کیوں ہے. تو اس وقت لڑکی نے جواب دیا, اے نوجوان پورے قافلے کے انسان سو رہے ہیں تو مجھے بتا کیا تیرا اور میرا خدا بھی سو گیا ہے, کیا وہ بھی نیند میں ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا اس نوجوان کے دل پر, وہ بات ایسی اثر کر جاتی ہے وہ بھی لرز جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں رب کیسے سو سکتا ہے, ارے سونا تو دور کی بات ہے اس سے اونگ تک نہیں آتی. لڑکی نے کہا جب لوگوں کے سے ڈر کر کے گناہ چھوڑتے ہو تو خدا سے ڈر کر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے. لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ سے ڈر, اللہ کے غضب کو دعوت مت دے. اس کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ جملے تیر کی طرح جا کر دل پر لگے اور اس نے کہا یاد رکھ اپنے سارے جرائم سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد پھر کبھی گناہ کی طرف نہ جاؤں گا. جب وہ دیکھ ہی رہا ہے تو کتنی بے شرمی ہوگی کہ اس کے دیکھتے ہوئے بھی ہم گناہ کریں, اس کے دیکھتے ہوئے بھی ہم برائی کریں. وہ لوٹنے لگا, رستے میں اس کا انتقال ہوا. اس کے بستی کے لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. جب اس کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا تو لوگوں نے پوچھا
تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تم جنت میں جاتے، آخر یہ بتاؤ تو صحیح تم جنتی کیسے ہو گئے، جنت کے باغ میں کیسے ٹہلنے لگے؟ اس نے کہا لوگوں میں نے ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما سبحان دیا۔ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے علماء اہل سنت اور سادات کی سرپرستی میں چلنے والی اہل سنت و جماعت کی یہ عالمگیر تحریک، ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ سے قریب کر دیا جائے، گناہوں سے رشتہ توڑ کر کے مدینے سے رشتہ جوڑ دیا جائے، تاکہ ہمارا نوجوان گناہوں کی طرف جانے کی بجائے نیکیوں کا پابند بن جائے، شراب و شباب کی طرف جانے کی بجائے محبت رسول کا پابند بن جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 40 گاؤں کی سرزمین پر آپ دور دور کا سفر کر کے آئے ہو، بہت دور دور کے دیہاتوں سے، شہروں سے، گاؤں سے یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں۔ حضور مفکر اسلام بھی تشریف لا رہے ہیں، حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی انشاءاللہ قریب پہنچنے والے ہیں۔ میں بس آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے درد دل کے ساتھ۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر ہماری مسجدوں پر گستاخان رسول قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کریم کی محبت چھین لینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، 3 بجے تک سنیما دیکھ کر کے رات دن کے 11 بجے تک سونے والوں، صبح کاروبار پہ جا کر رات کو آ کر غفلت کی نیند سونے والوں، اگر کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت نے ہم سے پوچھ لیا دنیا لوگوں کو میرا گستاخ بنا رہی تھی، تم کہاں تھے؟ تم نے کتنی کوشش کی تھی؟ تم نے کتنی تگودو کی تھی؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یاد رکھنا، اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے ایک سنی کا بھی ایمان جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کئی ایسے خاندان ہیں جو کبھی امام حسین کا نام لیا کرتے تھے، آج ان کے خاندانوں کے اندر امام حسین کو یا حسین کہنے سے معاذ اللہ شرک کی باتیں کہی جا رہی ہے کہ جو یا حسین کہتا ہے مشرک ہو جاتا ہے، جو یا غوث کہتا ہے مشرک ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے دیہاتوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قریوں میں، اپنے شہروں میں اب چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ ہر شخص کو اپنے دین کا داعی بن کر، دین کا مبلغ بن کر دین و سنیت کی خدمت کرنا ہے۔ جانتے ہیں آپ، ہم امام احمد رضا کی محبت کی بات کرتے ہیں، ان کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے امام احمد رضا نے اپنی ساری زندگی کو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا اے امام، آپ بیوی کے شوہر بھی ہیں، بچوں کے باپ بھی ہیں، آپ رات و دن جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں پر بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر! اس وقت امام احمد رضا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے جواب دیا اے سوال کرنے والے اور میری ہمدردی کا اظہار کرنے والے، سن، کیا تو نے مجھے کتے سے بدتر سمجھا ہے؟ وہ شخص گھبرا گئے، کہا حضور میں نے یہ کب کہا؟ امام فرماتے ہیں نادان، اگر کسی کی چوکھٹ پر کتا بیٹھتا ہے، مالک اگر اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تو وہ کتا 24 گھنٹے اپنے مالک کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے پر کتا 24 گھنٹے اپنے مالک کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے۔ مجھے تو جان ملی ہے مصطفیٰ پیارے کے صدقے، اولاد ملی ہے مصطفیٰ پیارے کے صدقے، ارے جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ جب سب کچھ انہی سے ملا ہے تو میں ان کے دین کی حمایت کیوں نہ کروں، ان کے دین کی رکھوالی اور خدمت کیوں نہ کروں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جذبہ تھا امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی وہ عظیم تحریک ہے جو پوری دنیا میں محبت رسول کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہ بات ہم آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتے ہیں، یہ وہ تحریک
تحریک ہے جس کی سرپرستی علماء اہل سنت کر رہے ہیں، سادات اعظام کر رہے ہیں۔ آپ مفکر اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور مفکر اسلام علماء کرام میں وہ شخصیت ہے جو حضور مفتی اعظم کے مرید بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند مفکر اسلام کو اتنا چاہتے تھے، اگر کسی منبر پر مفتی اعظم موجود ہوتے اور علامہ قمر الزمان اعظمی بھی موجود ہوتے، حضور مفتی اعظم کی آمد سے پہلے اگر حضور مفکر اسلام تقریر کر لیتے، علامہ اعظمی تقریر کر لیتے، تو حضور مفتی اعظم آ کر پوچھتے کیا قمر الزمان نے تقریر کر لی ہے؟ لوگ کہتے حضور ہاں انہوں نے تقریر کر لی ہے۔ مفتی اعظم فرماتے ایک مرتبہ میرے سامنے پھر کرنا ہوگا، میں قمر الزمان کی تقریر سننا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ مفتی اعظم کا منظور نظر، وہ جلالت العلم حافظ ملت کا پروردہ، وہ مجاہد ملت کی دعا آج الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی سرپرستی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت محقق کے مسائل جدیدہ بھرپور سرپرستی فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 15-17 دن پہلے حضور نظمی میاں سید ملت جو ماہریرا کے صاحب سجادہ ہے، ماہریرا کی 2 گدیوں کے جانشین ہے، انہوں نے امیر سنی دعوت اسلامی کو اپنے گھر بلایا، اور گھر بلانے کے بعد کہتے مولانا میں ماہریرا کا سجادہ ہونے کی وجہ سے اور سجادہ نشین ہونے کی نسبت سے یہ حق رکھتے ہوئے ماہریرا شریف کی سلسلہ جدیدہ اور قدیمہ کی خلافت و اجازت سبحان کو اللہ، ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر۔ حضور سید ملت نظمی میاں صاحب جو اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کے صاحب سجادہ ہیں، انہوں نے بلا کر کے خلافت عطا فرمائی، 15 دن پہلے کی بات ہے، گویا اپنی تائید کا اعلان فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس تحریک کی سرپرستی ایک طرف سے علماء اہل سنت کر رہے ہوں اور دوسری طرف سے سادات اعظام کر رہے ہوں، آپ بتائیں کیا ہماری یہ ضرورت نہیں ہے کہ قدم سے قدم ملا کر دیہاتوں میں یاد رکھنا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، سنی دعوت اسلامی کا مقصد کسی شخصیت کے قریب کرنا نہیں، سنی دعوت اسلامی کا مقصد مدینہ منورہ سے قریب کرنا ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت سے قریب کرنا ہے۔ مگر مدینہ کی راہ ہم ڈائریکٹ طے نہیں کرتے، سنی دعوت اسلامی مدینے سے قریب کرنا چاہتی ہے، مگر ڈائریکٹ ہم مدینے سے اپنا راستہ نہیں بنانا چاہتے، بلکہ بریلی اور ماہریرا اجمیر و بغداد ہو کر ہم مدینے تک پہنچنا اور پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ مدینے کا صحیح پتہ اگر اس زمانے میں کہیں مل سکتا ہے تو وہ امام احمد رضا کی چوکھٹ سے مل سکتا ہے، امام احمد رضا کے در سے مل سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میری آپ سے گزارش ہے، حالات بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو لوگ لے کر کے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ کو وضو سیکھنا ہے، آپ کو نماز سیکھنا ہے، آپ کو روزے کے مسائل سیکھنا ہے، آپ کو تلاوت قرآن سیکھنا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آؤ، ان کے پاس آ کر کے وقت دو، مبلغین کے پاس آؤ، اور اگر آپ اپنا وقت باہر لگانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ مالیگاؤں کی سرزمین پر اللہ کے فضل و کرم سے، مصطفیٰ کریم کی عنایتوں سے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان کرم سے تربیتی سینٹر کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے۔ آپ ایک ہفتے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے آئیں، 15 دن کے لیے آنا چاہتے ہیں، 1 مہینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، سال بھر کے لیے آنا چاہتے ہیں، 2 سال کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ جتنا وقت دینا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں، ساری خدمت انشاءاللہ ہم کریں گے۔ غلامان رسول کی خدمت تو ہم نے اپنے سر پر لینے میں ہم سعادت محسوس کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں، صرف لالچ یہ ہے دین سیکھیں، مضبوط بنے، ایمان اپنا مضبوط کریں، عقیدہ اپنا مضبوط کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں امید کرتا ہوں اس سنی اجتماع کا مقصد صرف بھیڑ اکٹھا کرنی نہیں ہے، آپ کو ایک پیغام دینا ہے۔ اہل سنت و جماعت یہ سچا مسلک ہے، کسی کے اسکول دیکھ کر، کسی کا مدرسہ دیکھ کر، کسی مولوی کی لچھے دار گفتگو سن کر اس کی طرف جا کر نبی کو اپنی طرح کہنے کی ضرورت نہیں، رسول پاک کے غیب کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ
السلام کے دیوانوں، کسی کی لچھے دار گفتگو قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے کام کوئی آئے گا تو وہ اللہ کا پیارا محبوب کام آئے گا، رسول اعظم کی ذات کام آئے گی۔ اس لیے اپنے رشتے کو مسلک اہل سنت و جماعت، جس کو آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، آپ اس سے مضبوط کرو، اپنے رشتے کو مضبوط کرو، استوار کرو، انشاءاللہ عزت کے ساتھ زمین پر جیو گے اور عزت کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر محبت رسول اپنے دلوں میں ساتھ لے گئے، جو امام احمد رضا کی متاح ہے، وہ کہتے ہیں وہ جیتے تھے تو عشق مصطفیٰ میں، اور دنیا سے گئے تو لوگ قبر کے اندھیرے کے لیے پریشان ہوتے کہ کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جب یہ عشق مصطفیٰ کا داغ جب کوئی قبر میں لے جائے گا تو پھر کیا ہوگا، کیا مزے ہوں گے۔ تو خود ہی کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ عاشق مصطفیٰ زمین پر ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہوتا ہے تو دنیا اس کا احترام کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب عاشق مصطفیٰ قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو جن کا عشق نکیرین کے درمیان محترم کر دیتا ہے، معزز کر دیتا ہے، اس مصطفیٰ کریم سے رشتے کو مضبوط کرو، اور خوف خدا کے بغیر عشق مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ مت سمجھنا کہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے بھی رہیں گے، برائیوں کے دلدل میں ڈوبے بھی رہیں گے، عیاشیاں کرتے بھی رہیں گے، اور پھر عشق مصطفیٰ کا نعرہ بھی لگاتے رہیں گے۔ مجھے بتاؤ سنیو، جب اپنا یہ ایمان ہے کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، جب اپنا یہ ایمان ہے تو اپنے موبائل میں ننگی تصویریں کن آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ پوسٹر کے گندے مناظر پر نگاہ کیوں اٹھاتے ہو؟ جن آنکھوں سے قبر میں رسول کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں کو دنیا میں کتنا گندا کرو گی؟ مجھے بتاؤ، گندے مناظر میں ڈوبی ہوئی یہ آنکھیں کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو دیکھنے کا حق رکھتی ہے؟ عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے، اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے سوا عاشق سب سے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ ایک صحابی ہے جنہیں دنیا جناب زید کے نام سے جانتی ہے، کسی نے آ کر اطلاع دی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے، تو حضرت زید نے انا للہ پڑھی، اور اس کے بعد مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرتے مولا میری آنکھوں کو چھین لے، اے میرے پروردگار میری آنکھوں کو واپس لے لے۔ ان کی آنکھیں چلی گئی اور ان کی بینائی سلب کر لی گئی، ان کی بینائی ختم کر دی گئی۔ لوگوں نے کہا اے جناب زید یہ تو بتائیں کہ آپ آنکھوں کو جو ہے وہ آنکھوں کے جانے کی دعا کر لی، آپ نے آنکھیں چلی جانے کی دعا کر لی؟ حالانکہ لوگ کہتے ہیں نین ہے تو چین ہے، آنکھیں ہے تو زندگی کا مزہ ہے، اور تم نے آنکھیں کھو دی دعا کر کے۔ حضرت زید کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم اس آنکھ کا استعمال کیا ہے، اس آنکھ کا استعمال کیا ہے؟ ارے میں نے اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں رکھی تھی، اب وہ جلوہ ہی نہ رہا بظاہر، تو میں نے سوچا جب رسول اللہ کا حسن نہ دیکھوں گا تو دنیا کے لوگوں کو دیکھوں گا۔ میں نے چاہا کہ جب رسول پاک دنیا سے چلے گئے تو اب آنکھوں کا استعمال ختم ہو گیا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اللہ مجھ سے میری آنکھیں چھین لے۔ جب حسن مصطفیٰ بظاہر دنیا سے رخصت ہو گیا تب اسی حسن کو میں آنکھوں کو نابینا کر کے اپنی قبر میں لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کے حسن کے بعد میں کسی کو نہ دیکھوں۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا تیرے قدموں میں
میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا. اور شہزادے اعلی حضرت آنکھ کا استعمال بتاتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہماری بچیاں بھی بہنیں بھی سیریل کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ خاص طور پر جن سیریلوں میں افیئر کے ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں، آج ہماری نوجوان بچیاں شوق سے اسے دیکھتی ہیں. باضابطہ طور پر اس میں شرک کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بتوں کی منتیں مانگنے کا جو ہے وہ طریقہ اس میں لاشعوری طور پہ لوگوں میں پیدا کیا جاتا ہے. آج بچیاں وہ دیکھ کر آوارگی کی راہ پر جا رہی ہیں. اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو. آنکھوں کا استعمال کیا ہے مفتی اعظم سے سیکھو. کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، ہمیشہ کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. رخ کی بہار کیوں آنکھوں میں رہے گی؟ ہمیشہ کب رہے گی؟ جب لوگوں سے آنکھوں کو بند کر لو گے، لوگوں سے نگاہیں پھیر لو گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ترین ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ سے ڈرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، جوانی کی حفاظت کرو، نمازوں کے پابند بنو، عشق مصطفیٰ کے خود بھی شیدائی بن جاؤ، دوسروں کو بھی عاشق رسول بناؤ. اگر ایسا نہ کیا تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے تیار رہو. ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری کے پاس بکری کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا. خواتین بھی سن رہی ہیں. آج عورتیں سمجھتی ہیں کہ ساری خدمات مرد ہی کرتے ہیں دین کی، اور انہوں نے کی. ایسا نہیں ہے. جہاں مردوں کی قربانیاں وہاں عورتوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، بلکہ مردوں سے پہلے عورتیں قربانی دیتی نظر آتی ہیں. جہاں مردوں میں سرکار غریب نواز غوث پاک جیسے بزرگان دین ہیں، وہیں عورتوں میں جناب رابعہ جیسی ولیہ بھی موجود ہے. ان کی بارگاہ میں بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا کھانے کے لیے. دیکھو سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی. جب اس گوشت کو دیکھا تو رونے لگی. کسی نے کہا مائی کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں جب تم نے اس گوشت کو بھوندنا ہوگا، جب تم نے بھوندنا چاہا ہوگا تو تم نے بکری کو کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا پہلے ہم نے ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے دیا تاکہ اس کی روح، اس کی جان نکل جائے. پھر اس کو کاٹ کر ہم نے آگ میں ڈالا اور بھوندا. مائی رابعہ کہتی ہے اے لوگو، ایک بکری کے گوشت کو بھوندنے کے لیے تم نے پہلے اسے مار ڈالا، اس کی جان نکل گئی، تو تم نے اسے دنیا کی آگ میں ڈالا تو اس کے گوشت کی یہ حالت ہو گئی. اللہ جب جہنم میں ڈالے گا تو مردہ جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ زندہ جہنم میں ڈالے گا. اور وہ دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ ہوگی. اس وقت انسان اپنے اندر یہ طاقت کہاں سے لائے گا کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب ہمارے وجود کے اندر جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے غضب کو دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کو دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اگر گناہوں کی لذت ہمیں اپنی طرف آمادہ کرے، اپنی طرف دعوت دے، تو دل میں یہ تصور بٹھا لو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں دین و سنیت کے لیے سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں گے نا انشاءاللہ. خوب محنت کرو اور گلی گلی کوچے کوچے پہنچ کر عشق مصطفیٰ کا پیغام عام کرو. ابھی آپ لوگوں کو کہیں جانا نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے اور حضرت کا خطاب ہوگا.
اور حضرت کے بیان کے بعد حضور مفکر اسلام کا خطاب، پھر ذکر و دعا کا پروگرام ہوگا. تو اب آپ یہاں سے نہ جائیں کیونکہ اب بہت اہم وقت آ گیا ہے. اجتماع اپنی ایسی منزل پر ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب بھی خاندیش کی سرزمین پر عشاقان مصطفیٰ کے اندر عشق مصطفیٰ کا جذبہ موجود ہے، ان کے دلوں کے اندر محبت رسول موجود ہے. ہم محبت رسول کے نام پر جب جہاں اکٹھا ہونا ہوگا ہم یقیناً ثبوت دیں گے اور اکٹھا ہو کر بتائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں جو وضو کے لیے جا رہے اچھی بات ہے، لیکن وضو کر کے فوراً آئیں، جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں اور امیر سنی دعوت اسلامی کے خطاب کے لیے تیار ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.